تلنگانہ کے ضلع نلگنڈا میں تعینات ایک پولیس کانسٹیبل کو پاکسو ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں عدالت سے سزا ملنے کے بعد پیر کو ملازمت سے معطل کر دیا گیا۔ ملزم کی شناخت ستیہ نارائن کے طور پر ہوئی ہے، جو گورم پوڑو پولیس اسٹیشن میں تعینات تھا۔ پولیس کے مطابق اس نے 16 جولائی کو نلگنڈا ون ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے حدود میں سائیکل پر جا رہی ایک کمسن لڑکی کو روک کر اس کے ساتھ نازیبہ حرکت کی۔ متاثرہ لڑکی نے گھر پہنچ کر اپنے والدین کو واقعے کی اطلاع دی۔ اس کے بعد انہوں نے ون ٹاؤن پولیس سے رجوع کیا۔ پولیس نے پاکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا۔ تحقیقات کے دوران علاقے کے CCTV فوٹیج کا جائزہ لیا گیا، جس میں ملزم واردات کے وقت ماسک پہنے ہوئے نظر آیا۔ پولیس نے اسے ٹریس کر کے پوچھ تاچھ کی، جس دوران اس نے مبینہ طور پر جرم کا اعتراف کر لیا۔ مزید تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ستیہ نارائن کے خلاف میکریکل پولیس اسٹیشن میں تعیناتی کے دوران بھی پاکسو ایکٹ کے تحت 2 علیحدہ مقدمات درج ہو چکے تھے۔ پولیس نے مقدمے کی تیز رفتار سماعت کراتے ہوئے ملزم کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا، جبکہ عدالت سے سزا سنائے جانے کے بعد محکمہ پولیس نے اسے فوری طور پر معطل کر دیا۔ ضلع کے بی ایس کے اسمبلی سرپور ٹاؤن سے عوامی نمائندگی کرنے والے رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ نے آج حیدرآباد میں تلنگانہ ریاست وزیر فارسٹ محترمہ کنڈا سریکھا سے ملاقات کرتے ہوئے ضلع کے بی ایس کے دونوں تعلقوں میں کسانوں کو ہونے والے درپیش مسائل اور خصوصی طور پر گزشتہ کئی سالوں سے کاشت کرنے والے کسانوں کی پوڈو بھومی مسائل کی یکسوئی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تحریری طور پر یادداشت پیش کی۔ اس موقع پر ریاستی وزیر فارسٹ کنڈا سریکھا نے کسانوں کے مسائل کی یکسوئی کا تیقن دیا۔ حلقہ اسمبلی بانسواڑہ کے مستقر برکور میں پولیس نے 7 ماہ کی بچی ویشنوی کے قتل کی کوشش کی سنسنی خیز کیس کو محض چند دنوں میں سائنسی اور تکنیکی شواہد کی مدد سے حل کر لیا۔ پولیس کے مطابق بچی کے والد ٹی ستیش اور سوتیلی ماں شیلجا نے مل کر یہ سازش رچی۔ ضلع ایس پی راجیش چندر کی ہدایت پر بانسواڑہ DSP وٹھل ریڈی کی نگرانی میں خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی۔ تفتیش میں دونوں ملزمان نے جرم کا اعتراف کر لیا۔ ٹی ستیش بچی کا باپ اور شیلجا بچی کی سوتیلی ماں۔ ضلع SP نے کیس کو کامیابی سے حل کرنے والے برکور اور بانسواڑہ رورل پولیس ٹیم کی ستائش کی۔ ضلع منچریال کے BRS ورکنگ پریزیڈنٹ سابق وزیر KTR دورہ کریں گے۔ منچریال کے لکشی پیٹ پہنچیں گے۔ بارش اور تیز آندھی سے دیوار گر جانے سے یہاں 4 افراد فوت ہو گئے۔ KTR ان کے افراد خاندان سے ملاقات کر کے ان کی مالی امداد بھی کریں گے۔ ان کے مسائل کے بارے میں تفصیلی جانکاری حاصل کریں گے۔ ظہیر آباد صدرنشین بلدیہ محمد یونس نے محلہ آریہ نگر میں عوام کو پینے کے پانی کی سخت مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جس پر انہوں نے بورویل کی تنصیب عمل میں لائی اور محلے کے عوام کو پانی کے مسائل سے راحت مل گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا فلاحی اسکیمات عوام کی دہلیز تک پہنچائی جائے گی اور کہا حکومت عوام سے کیے گئے اپنے انتخابی وعدوں کی تکمیل کی پابند عہد ہے۔ متعلقہ کونسلر بلدیہ سنتوش نے چیئرمین بلدیہ محمد یونس سے اظہار ممنونیت کیا۔ پنجشیر کالج آف ایجوکیشن نرمل میں میگا ایجوکیشن فیئر کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا۔ گزشتہ روز پنجشیر کالج آف ایجوکیشن نرمل میں یہ میلہ منعقد ہوا۔ اس موقع پر اعلیٰ تعلیم اور پیشہ ورانہ کورسز کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے طلباء اور والدین کی بتعداد نے شرکت کی۔ اس تعلیمی میلے میں طلباء کو MBBS، B.Tech، فارمیسی، نرسنگ، الائڈ ہیلتھ سائنسز اور دیگر مختلف پیشہ ورانہ کورسز میں ہندوستان اور بیرون ملک داخلوں کے سلسلے میں ماہرین کی جانب سے کیریئر رہنمائی اور ایڈمیشن کاؤنسلنگ فراہم کی گئی۔ یہ تعلیمی میلہ ویدا ایجوکیشن حیدرآباد کی ماہر کاؤنسلنگ ٹیم کے زیر اہتمام ایڈوکیٹ محمد افتخار الدین نرمل کی نگرانی میں منعقد کیا گیا تھا۔ منتظمین نے اس تعلیمی میلے کو کامیاب بنانے پر تمام طلباء، سرپرست، والدین، خیرخواہوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ ضلع منچریال کے چنور ٹاؤن میں DCC منچریال ضلع صدر رگھوناتھ ریڈی، چنور انچارج اور کانگریس پارٹی قائدین کے زیر صدارت SIR فارم کی خانہ پوری جلد مکمل کرنے کی اپیل کی گئی۔ گھر گھر پہنچ کر ووٹروں سے ملاقات کرتے ہوئے کہا گیا کہ SIR کی خانہ پوری میں تاخیر نہ کی جائے، کیونکہ مقررہ مدت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ فارم کو BLO کے حوالے کیا جائے۔
کامرڈی پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقع کاکتیہ نگر میں نامعلوم سارقین نے ایک رہائشی مکان میں قفل شکنی کرتے ہوئے تقریباً 3 تولے سونے کی چین اور 20 تولے چاندی کے زیورات چرا لیے۔ یہ واردات گنگادھر کے مکان میں پیش آئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اسٹیشن کے سب انسپکٹر موقع پر پہنچے، جائے واردات کا معائنہ کیا اور شواہد کو اکٹھا کیا۔ پولیس نے متاثرہ خاندان کی شکایت پر مقدمہ درج کرتے ہوئے چوروں کی تلاش شروع کر دی اور واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات بھی جاری ہے۔ بچکنڈا میں جاری SIR مہم کے دوران BIS پارٹی کے سرگرم قائد شیخ حسین نے عوامی خدمت کی ایک بہترین مثال پیش کی۔ انہوں نے BLO جے کاشی رام 127 اور BLO سائنات 128 کے ہمراہ گھر گھر پہنچ کر عوام میں فارم تقسیم کیے، ہر مستحق فرد تک فارم بر وقت پہنچانے میں تعاون کیا۔ اس موقع پر شیخ حسین نے عوام کو SIR مہم کی اہمیت سے آگاہ کیا، فارم بھرنے میں دشواری کا سامنا کرنے والے شہریوں کی ذاتی طور پر بھی مدد کی۔ علاقے کے مکینوں نے شیخ حسین کی عوامی خدمت، رہنمائی اور تعاون کی ستائش کی اور آئندہ بھی اسی جذبے کے ساتھ عوامی فلاح کے کام جاری رکھنے کا انہوں نے عہد کیا۔ نظام آباد اربن کے BJP رکن اسمبلی دھن پال سوریہ نارائن کو آج پولیس نے ان کی رہائش گاہ پر نظر بند کر دیا۔ وہ دراصل آرمور کے انکاپور میں رکن اسمبلی راکیش ریڈی سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ کوروٹلا ٹاؤن کے جواڈی کشناروں کی رہائش گاہ جواڈی بھون میں حلقہ اسمبلی کوروٹلا کے مختلف منڈلوں میں چل رہے SIR BLOs کے ساتھ کانگریس پارٹی جنگی سندھیا ریاستی سینئر قائد کانگریس جواڈی کشناروں نے جائزہ اجلاس منعقد کیا اور تمام تفصیلی معلومات بھی حاصل کی۔ LRD کے منڈل لنگم پیٹ کانگریس پارٹی قائدین رام کرشنا گور، سلطان، نوین، تروپتی، فیاض، راکیش اور دیگر نے آج رکن اسمبلی مدن موہن کے احکام پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور راہل گاندھی کے خلاف LB نگر کے سبھا میں نازیبہ بیان بازی کرنے والے BIS قائدین کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے سب انسپکٹر دیپک کمار کو شکایت درج کروائی۔ رکن اسمبلی آرمور راکیش ریڈی کو پولیس نے آج کانگریس کی جانب سے منعقدہ چلو انکاپور پروگرام کے پیش نظر ان کے قیام گاہ انکاپور میں انہیں ہاؤس اریسٹ کر دیا، جس پر انہوں نے شدید احتجاج کیا۔ LRD سابق رکن اسمبلی سریندر نے آج BIS پارٹی ڈپٹی فلور لیڈر ہریش راؤ کے ساتھ مل کر باسواڑ ہسپتال میں 5 زچہ متاثرہ خواتین کی عیادت کی حکومت اور انتظامیہ پر لاپرواہی و غیر ذمہ داری کا الزام لگایا اور محکمہ صحت کو لے کر حکومت کی لاپرواہی کو کسی تعجب سے کم نہیں بتایا۔ متاثرہ خواتین کو ہر طریقے سے امداد کا بھی مطالبہ کیا۔ LRD اپوزیشن جماعتوں کے قائدین ستیش کمار، بال کشن، اعجاز احمد مسرور، عبدالرزاق، محمد عمران، برکت اللہ خان، عامر، یونس، عظیم اللہ خان، سائی بابو اور دیگر نے آج پرجا وانی پروگرام میں RDO پربھاکر کو یادداشت پیش کرتے ہوئے LRD مائنرٹی جونیئر کالج کو خستہ حال عمارت کی وجہ بتا کر منڈل لنگم پیٹ کو منتقلی پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے LRD کی منتخبہ خانگی عمارت میں جزوی تعمیراتی کام مکمل ہونے تک مدرسے عمارت میں فوری لنگم پیٹ سے LRD منتقل کرنے کا مطالبہ کیا اور کسی حال مائنرٹی جونیئر کالج کو دوسرے منڈل کو منتقلی برداشت نہ کرنے کی بھی وارننگ دی۔ ضلع کامرڈی کے منڈل پٹلم میں آج منڈل ایجوکیشن آفیسر دیوی سنگھ کی سرپرستی میں ضلع پریشد ہائی اسکول میں انٹیگریٹڈ ان سروسز ٹیچر ٹریننگ پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ MEO نے خطاب کیا اور کہا 2 مرحلوں میں آج سے 3 دن تک منڈل سطح پر پرائمری کے اساتذہ کے لیے تربیتی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ آرمور اسمبلی حلقے کے کانگریس پارٹی انچارج ونے کمار ریڈی کو پیر کی صبح پولیس نے ان کی رہائش گاہ PVR بھون میں نظر بند یعنی کہ ہاؤس اریسٹ کر دیا۔ پولیس نے چلو انکاپور احتجاجی پروگرام کے پیش نظر یہ قدم اٹھایا۔ کانگریسی قائدین نے اس کارروائی پر سخت اعتراض کیا۔ باران رحمت کے لیے عیدگاہ کمیٹی نظام آباد کی جانب سے نماز استسقاء کا اہتمام کیا گیا، جس کی امامت جناب مفتی سعید اکبر صاحب کریں گے۔ صدر عیدگاہ کمیٹی احمدی بازارہ احمد عبدالحلیم صاحب معتمد عیدگاہ کمیٹی اور سیکریٹری جماعت اسلامی نے بتایا کہ بمقام عیدگاہ جدید قلعہ شانتی نگر بروز منگل 21 جولائی بوقت 10 بجے دن نماز استسقاء کا اہتمام کیا جائے گا۔
LRD में बार बार बरकी मजदूरी पर अवाम को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आज जवानी प्रोग्राम में साबिक ZPTC शेख गयासुद्दीन ने RDO प्रभाकर को तहरीरी शिकायत हवाले करते हुए बरकी निजाम को बहाल करने का मुतालबा किया, क्योंकि कल रात कैंसर का मरीज शेख छोटू जो ऑक्सीजन पर था, रात को बार बार बरकी कटौती से ऑक्सीजन के लिए मुश्किल पेश आई और शेख छोटू फौत हो गया। इस तरह महकमे बरकी की मुजीबाना गफलत से मुतासिर की जिंदगी को खतरा लाक हो रहा है। मुस्तकबिल में इस तरह वाक़या दोबारा पेश न आने के लिए फौरी दुरुस्त इक़दाम करने का RDO को याददाश्त पेश की गई। LRD अलखैर TIS पार्टी इंचार्ज सदर संपत गौर के अहकाम पर भवानीपेट के मोहन रेड्डी को पार्टी यूथ सदर की हैसियत से नामजद किया गया। इस मौके पर मोहन रेड्डी ने TIS पार्टी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए काम करने के अज़्म का आइडियल यूथ मूवमेंट IVM वरंगल की जानिब से दिल्ली पुलिस की जानिब से मारूफ साइंसदां सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ इजहार एकजहती के तौर पर हनमकुंडा के डॉक्टर BR अम्बेडकर मुजस्सिमे से अदालत चौराहे तक पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर दरगाह काजीपेट के जानशीन सैयद मोहम्मद बख्तियार बियाबानी, आइडियल यूथ मूवमेंट के जिम्मेदारान मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद शम्स अम्बेडकर मुजस्सिमे के रूबरू मीडिया से गुफ्तगू की और कहा, मुल्क के तालीमी निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात की अशद जरूरत है। जिले के बी आसिफाबाद के कागजनगर के साकिन व राहदा तहरीक तेलंगाना में बढ़ चढ़ का हिस्सा लेने वाले और नगमों के जरिए तेलंगाना तहरीक में शिद्दत पैदा करने वाले डोंगरे संतोष को आज तेलंगाना सेक्रेटरिएट हैदराबाद में कलाकार संगम तेलंगाना स्टेट सदर अंजना और तेलंगाना चेयरमैन वंकरा ने डोंगरे संतोष की खिदमत की सताइश की और तेलंगाना कलाकार संगम स्टेट सेक्रेटरी की हैसियत से डोंगरे संतोष को सर्टिफिकेट अता करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी तलबा के एहतजाज की हिमायत में PDSU निजामाबाद सिटी कमेटी ने तलबा के साथ इंसानी जंजीर बनाकर एहतजाज किया। इस मौके पर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए मुखर्रिरीन ने इसे गैर जमहूरी इक़दाम करार दिया। PDSU कायदीन L अनिल कुमार और नासिर ने इल्जाम लगाया कि नीट इम्तिहान में बेज़ाब्तगियों से लाखों तलबा का मुस्तकबिल मुतासिर हो गया है, लिहाजा मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते फौरी इस्तीफा दे दें। जिले के बियासबाद के सिरपुटौन मंडल के जिले परिषद हाई स्कूल में आज जिले SP और DSP कागजनगर की हिदायत के मुताबिक स्कूल में ज़ेर तालीम लड़कियों लड़कियों में साइबर जराइम से मुताल्लिक़ शोर बेदारी मुहिम को आज मुकामी सब इंस्पेक्टर D सागर ने अपने हमरा ASI चंद्रशेखर, हेड मास्टर और टीचर्स के अलावा खुसूसी पुलिस टीम अहदेदारों के साथ मिलकर D सागर ने साइबर जराइम से मुताल्लिक़ रोशनी डाली और कहा, तरक्याती कंप्यूटर के ज़माने में जराइम की दुनिया में भी मज़ीद इजाफा होता जा रहा है, इसीलिए ऑनलाइन साइबर जराइम से एहतियात करने का मशवरा दिया। करीमनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अहाते में वाक़ कला भारती में आज अवामी मसाइल के हल के प्लेटफॉर्म प्रजावाणी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर प्रफुल्ल देसाई ने मुख्तलिफ डिवीजनों से लोगों से दरख्वास्तें वसूल की और महकमे से जुमला 28 दरख्वास्तें मौसूल हुई। इस मौके पर टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से मौसूल हुई और तजावीज़ात के खात्मे, गैर मजाज तामीरात, गैर कानूनी तामीरात, महकमे रेवेन्यू में टैक्स पर नजरसानी और दीगर दरख्वास्तें मौसूल हुई। इस मौके पर खिताब करते हुए कमिश्नर ने हुक्म दिया कि महकमों के अफसरान के खिलाफ अवाम की जानिब से मौसूल दरख्वास्तों को बगैर किसी इल्तिवा के फौरी हल किया जाए।